انسان کے علاوہ کچھ جانور بھی ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ انہی جنتی جانوروں کے بارے میں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اور ان کی اونٹنی جنت میں جائے گی۔ معراج کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس براق سے عرش الہی تک پہنچے وہ براق جنت میں جائے گا اور آپ کی اجوا نامی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میڈھا بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ صرف آپ کا ایک امتحان تھا۔ جب آپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے جو میڈھا لائے اور جس پر چھری چلی وہ میڈھا بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیٹی اور ہدہد بھی جنت میں جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم لشکر کے ساتھ ملک شام کے جنگلوں سے گزر رہے تھے۔ ایک چیٹی جو اپنی قوم کی سربراہ تھی، اس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو لشکر قریب 5 کلومیٹر کی دوری پر تھا، مگر اس کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور اس کی عقل مندی پر مسکرا دیے۔ یہ چینٹی بھی جنت میں جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں تمام جانور بھی موجود تھے، جن میں پرندوں کا سردار ایک ہدہد تھا جس کا نام یافور تھا۔ یہ زمین کے اندر پانی دیکھ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جس جگہ پر پانی ہوتا یہ اپنی چونچ رگڑتا اور جن اس جگہ کو کھود کر کنواں بنا دیتے۔ ایک مرتبہ ہدہد بغیر بتائے غیر حاضر رہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے پر اکھاڑ لینے کے لیے کہا۔ جب یہ واپس آیا تو معافی مانگی اور بلقیس کی خبر دی، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ہدہد بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ آپ اپنے گدھے کو لے کر ایک پیڑ کے نیچے سو رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا اور آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ 100 سال گزر گئے۔ اس بیچ بادشاہ بخت نصر یعنی شداد کی بھی موت ہو گئی اور ایک بار پھر بنی اسرائیل بیت المقدس پر قابض ہوئے۔ 100 سال کے بعد رب نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمایا تو شام کا وقت تھا۔ رب نے ان سے پوچھا کہ کتنی دیر یہاں ٹھہرے تو آپ نے قیاس لگایا اور فرمایا کہ تھوڑی دیر۔ تو رب نے فرمایا 100 سال گزر چکے ہیں، آپ کے کھانے پینے کا سامان بالکل بھی خراب نہ ہوا، مگر آپ کا گدھا گل سڑ کر ریزہ ہو چکا تھا۔ فوراً ہی آپ کے سامنے اس کی ساری ہڈیاں ملی، اس پر گوشت چڑھا، کھال چڑھی اور وہ چیخنے لگا۔ آپ اسے لے کر جب اپنی بستی میں پہنچے تو آپ خود 40 سال کے تھے اور آپ کے بیٹے کی عمر 118 سال کی تھی اور آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ کی کنیز تھی جو اس وقت 130 سال کی تھی، وہ نابینا ہو چکی تھی۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی اور وہ آنکھ والی ہو گئی اور آپ کو اس نے پہچان لیا۔ تو بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو وہ آپ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے اور ایمان سے خارج ہو گئے۔ کا یہ گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ قوم سمود میں اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ جب آپ نے ان کو تبلیغ کی تو انہوں نے آپ سے معجزہ مانگا، جس پر آپ نے ان کے کہنے پر پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکال دی، جس پر کئی لوگ ایمان لائے اور بہت سے رکے رہے۔ لوگوں کے سامنے ہی اس اونٹنی نے بچہ جنا جو 70 اونٹنیوں کے جتنا بڑا تھا۔ قوم کے پانی کے لیے ایک نہر تھی جس میں وہ اونٹنی ایک دن چھوڑ کر سارا پانی پی جاتی تھی اور ایک دن پوری قوم پیتی۔ یہ بات قوم کو بری لگی اور سب نے مل کر اس کو مار دیا، جس پر آسمان سے ان پر عذاب اترا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ قوم نینوا علاقے میں بسی تھی جو کفر اور شرک میں مبتلا تھی، جس پر رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا، مگر وہ نہ مانے۔ پھر آپ نے کہا 40 دن میں تم نہیں بدلو گے تو آج سے 40ویں دن عذاب آئے گا، اور یہ کہہ کر آپ بستی سے نکل گئے۔ 35ویں دن عذاب کی علامت دیکھ کر قوم کا برا حال ہو گیا، سب رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عذاب ٹل گیا۔ یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کر بیچ دریا میں پہنچے تو کشتی لہروں میں ڈولنے لگی اور پھر ناؤ پر سوار لوگوں نے پرچی نکالی۔ ہر بار یونس علیہ السلام کا نام آیا اور آپ کو دریا میں کودنا پڑا اور ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا مگر
मगर खाया नहीं, ना ही उन्हें कोई खराश आई। ये मछली आपको लेकर 3 दिन तक दरिया में घूमती रही। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और उनकी दुआ कबूल हुई और मछली आपको किनारे पर छोड़कर चली गई। यह मछली भी जन्नत में जाएगी। असहाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। ये कुत्ता भी 300 सालों तक असहाबे कहफ के साथ सोता रहा और ये जन्नत में जाएगा। और बनी इसराइल की गाय भी जन्नत में जाएगी। कुरान में सूरह बकर यानी गाय वाली सूरत, इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक गाय का जबरदस्त वाकया बयान किया गया है। यह गाय भी जन्नत में जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।